بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، تو حدیث شریف میں اس موسم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مومن اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں اس کے آسانی ہو جاتی ہے، اور اس موسم کے اندر راتیں بھی بہت لمبی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے رات کو جا کر عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا روزہ بغیر مشقت کے حاصل ہونے والی غنیمت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، کیونکہ دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی اور موسم کے نرم ہونے کی وجہ سے پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، سردی کے موسم میں وضو کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 خیر کے کاموں میں سردی کے موسم میں وضو کرنا بھی شامل فرمایا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات جو میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ مفلس بہن بھائی کہ جن کے پاس پیسوں کی قلت ہونے کی وجہ سے سردی سے بچاؤ کے لیے لحاف، گدے اور گرم کپڑے نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک ساتھی اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرے اور ان کی مدد کرے اور ان تک گرم کپڑے پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ کام بہت بڑی عبادت میں شمار ہوگا۔ اب مجھے اس بات کی وجہ سے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا، وہ میں آپ حضرات کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک مشہور تابعی حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ایک مرتبہ سردی کے موسم میں مسجد سے باہر نکلے۔ اب دیکھا کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے اور اس بیچارے کے پاس اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے تک موجود نہیں ہے۔ جب حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظارہ دیکھا تو اسی وقت اپنے بدن کے اوپر سے قمیص اتار کر اس شخص کو پہنا دیا۔ اسی رات ملک شام کے اندر ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قمیص صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دی اور ان کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا وہ فوراً اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ آ کر حضرت صفوان بن سلیم کا پتہ پوچھا اور اس کے بعد اپنا خواب بیان کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے فقراء مومنین پر سردی کی شدت کی وجہ سے سردی کے چلے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کو آرام پہنچانے کی فکر کریں، اور یہ ہمارے سامنے اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے نہ جانے ایسے کتنے بہن بھائی ہوں گے کہ جن کے پاس پیسوں کی قلت ہونے کی وجہ سے سردی سے بچاؤ کا ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ تو ایسے ضرورت کے وقت میں اگر ہم نے ان کی ضرورت پوری کر دی اور ان کی ضرورت کے وقت میں ہم کام آ گئے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو اگر ہمارا یہی عمل پسند آ گیا تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔